اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم موضوعاتی مطالعے کا چیپٹر نمبر 1 ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا موضوعاتی مطالعے کا جو نام ہے اس کے ہمارے چیپٹر کا وہ ہے قرآن مجید، اس کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ یعنی ہم اس میں قرآن مجید کا تعارف پڑھیں گے، اس کی حفاظت پڑھیں گے اور اس کے فضائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹ دیکھیے گا، سب سے پہلا اس کا ٹاپک کا نیم ہے تعارف، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کی جسمانی اور فطری ضروریات جتنی بھی ہیں اس کے لیے مادی وسائل بھی پیدا کر دیے۔ وسائل سے مراد ہمارا کھانا پینا، ہماری جسمانی قوت وغیرہ ہر چیز اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، کامل رہنمائی کے لیے جو ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے اور اللہ کی طرف ان کو راغب کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، نیکی کا حکم اور گناہ سے ان کو روکتے تھے۔ ان کتابوں اور ان پر کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ سابقہ آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اور انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ ٹھیک ہے، اور قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری آسمانی کتاب ہے، وہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے جو ان کو ہدایت کی طرف ان کو لے کر آتے تھے، اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں جیسے کہ آپ کو ابھی بتایا گیا۔ لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں جو ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں، مطلب اس وقت کے لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر رد و بدل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ترجمہ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ مطلب کہ ابھی آپ کو جیسے کہ آسمانی کتابوں کے بارے میں بتایا گیا، وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی، تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں ان تمام جو ہے آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ، تمام جو اس میں عقائد و تعلیمات جو اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے تھے، وہ قرآن مجید میں از نو جو ہے وہ محفوظ ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کو پچھلے کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر از نو بیان کر کے محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ یہ صرف ایک پڑھنے والی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تمام زندگی کے جو ہے وہ پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی ہے، اس میں موجود ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، یعنی انسان کی زندگی کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے اس کی دنیا میں، وہ کیوں آیا ہے، اس کا اصل مقصد حیات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، خیر اور شر یعنی اچھائی اور بھلائی کے بارے میں، اس نیکی اور بدی کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا۔ حلال اور حرام کے بارے میں، کیا چیز اس کے لیے حلال ہے اور کیا چیز اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق اس میں رہنمائی موجود ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل نہ ہو سکے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کو کیسے سزا اور جزا دی جائے گی اور کیوں دی جائے گی، کس بنا پر دی جائے گی، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے علاوہ معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات، اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔
غرض قرآن پاک انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کا جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے اور اس کو مکمل طور پہ ہمیں کس نے کر کے دکھایا؟ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں اس کو کر کے دکھایا. مثال کے طور پہ جیسے قرآن میں نماز کا حکم ہے لیکن نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح سے ادا کی جائے، تو اس کا طریقہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے ملتی ہے. اس طرح قرآن پاک میں جتنے بھی احکام ہیں وہ جو ہیں وہ قولی طور پر اس میں موجود ہیں اور فعلی طور پر اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے گا، حفاظت. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے. یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا. ذکر سے مراد یعنی قرآن مجید، اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا. قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے. ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا، یعنی ایک مقام جو ہے وہ مقرر کیا ہوا تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی. صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے. مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے. اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا. اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھیں، یعنی اس کو حفظ کرنے میں. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین اہل بیت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حفظ ہو چکا تھا اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یعنی آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق جو ہے اس کو یکجا کر دیا، مطلب ایک جگہ محفوظ کر کے رکھ دیا. آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پہ بھی بھجوا دیا. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے فضائل. اب اس کے فضائل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کچھ بھی ایسا نہیں کہ ہم اس کے بارے میں شک کر سکیں. اس میں کسی شک کا گزر نہیں. اس میں ہر زمانے، ہر خطے اور تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایات اور رہنمائی جو ہے وہ اس میں موجود ہے. انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اس پر عمل کرنے میں ہے. یعنی انسان کو کامیابی تبھی مل سکتی ہے جب وہ اس پر عمل کرے. اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے. جس طرح یہ کتاب، یہ کلام جو ہے وہ تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود اس کا عمل علم حاصل کرے اور پھر اس کو دوسروں کو سکھائے. جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ نے یہ حدیث اپنی پڑھی بھی ہے، آپ کی حدیث نمبر 3 ہے. یہ حدیث مبارکہ میں بھی آپ کو اس کی تفسیر پڑھائی گئی تھی، آپ لوگ کو یاد ہوگا. ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا. یعنی قرآن پاک کے جو ہے ہمارے پہ 4 حقوق ہیں. کون کون سے آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اچھے سے یاد کیا تھا. سب سے پہلا اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں، یعنی بچیں نہ. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے. اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف کیسا؟ جیسے کہ الف لام میم، یہ صرف ایک حرف ہے.
اوکے اسٹوڈنٹ، دیکھیے گا جیسا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے الف لام میم حروف مقطعات میں سے ایک پورا ایک لفظ ہے، لیکن الف ایک حرف، لام 2 حرف اور میم 3 حرف، تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں تو 3 حرف پر 30 نیکیاں ملیں. اسی طرح قرآن پاک کے ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے. اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک اس قرآن پاک پہ جو ہے وہ عمل کرتی رہی ہے، قرآن پاک کی تعلیمات پہ، تب تک جو ہے وہ دنیا میں غالب رہے، اور جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت اور سربلندی سے محروم ہو گئے. ٹھیک ہے، جب تک قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تب تک جو ہے وہ ان کی کامیابی جو ہے وہ ان کو حاصل ہوتی رہی. ٹھیک ہے، یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اوکے اسٹوڈنٹ، کل انشاءاللہ ہم اس کا جو ہے وہ نیکسٹ اس کے شارٹ کوسچنس پڑھیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.